ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 9ویں باب کی 7ویں سے 9ویں آیات تک۔ ان دنوں میں رئیس روبا ہیرودیس نے جو کچھ یسوع کر رہا تھا سنا اور شک میں پڑا، اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور بعض کہ الیاس ظاہر ہوا ہے، اور بعض کہ اگلوں میں سے کوئی نبی اٹھا ہے۔ لیکن ہیرودیس نے کہا کہ میں نے یوحنا کا تو سر کٹوا دیا، اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ بس وہ اس کو دیکھنے کی کوشش میں رہا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج ہم نے انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 9ویں باب کی 7ویں تا 9ویں آیت تک پڑھی اور سنی۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ ہیرودیس رئیس ربا خداوند یسوع مسیح کی بڑھتی ہوئی شہرت اور مقبولیت سے خوفزدہ ہو گیا، اور ہیرودیس نے گمان کیا کہ شاید یوحنا استقباغی پھر زندہ ہو گیا ہے اور اب اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا، وہ بتلا لے گا۔ اس نے کہا، میں نے تو یوحنا کا سر کٹوا دیا، اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ یہ بات ہیرودیس عظیم کے تیسرے بیٹے نے کہی۔ اس کا نام ہیرودیس انتپاس تھا، جو جلیل اور پیریا کا حکمران تھا، اور رومی شہنشاہ اگسٹن نے اسے حاکم مقرر کیا تھا۔ میرے عزیزو، انتپاس 2 لفظوں کا مرکب ہے۔ اینٹی کا مطلب ہے مخالف، اور پاس کا مطلب ہے سبھی۔ یوں اس کے نام سے ہی اس کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کے سبھی مخالف تھے۔ اس نے رومی شہنشاہ کی خوشنودی کے لیے ایک نیا شہر بسایا۔ اس کی بنیاد قدیم یہودی قبرستان کو مسمار کے رکھی، اور یہودی اس نئے شہر تبریاس میں اپنا قدم بھی رکھنا گناہ سمجھتے تھے۔ ہیرودیس نے اپنی بھابھی سے شادی کی، جو رشتے میں اس کی حقیقی بھانجی بھی تھی۔ اس نے اقتدار کی خاطر اپنے آپ کو مذہبی رنگ میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن لوگ کاہل نہ ہوئے۔ لوگ اسے قاتل، ظالم، مکار اور بدکردار حاکم کے طور پر مانتے تھے، جس نے بے شمار بے گناہ یہودیوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ یوحنا استقباغی کا سر بھی قلم کر دیا۔ خود خداوند یسوع مسیح نے اسے مکار لومڑی کہا، ایک ایسا جانور جو دھوکہ دہی اور مکاری کا مظہر ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب خداوند یسوع مسیح نے ہیرودیس کو لومڑی کہا تو یہ کہنے کے مترادف تھا کہ وہ ایک ڈرپوک، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، بے ایمان اور بیمار شخص ہے۔ ہیرودیس نے کہا کہ اب یہ کون ہے؟ میرے عزیزو، اب یہ کون ہے؟ یعنی خداوند یسوع المسیح کون ہے؟ یہ سوال آج بھی بے شمار لوگ پوچھتے ہیں۔ غیر تو غیر، خود بے شمار مسیحیوں کے دلوں میں بھی ایسے سوال پنپتے ہیں۔ کیا خداوند یسوع مسیح نبی ہے؟
کیا وہ صرف نبی ہے؟ کیا وہ شافی ہے؟ کیا وہ خدا ہے؟ کیا وہ خدا کا بیٹا ہے؟ ایک انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خدا یسوع مسیح صلیب پر مرا تھا، یا مرے بنا ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ کیا وہ مر کر مردوں میں سے زندہ ہوا تھا یا نہیں؟ میرے عزیزو، یہ اور ایسے بے شمار سوالات ہمارے ذہنوں میں ابھرتے اور جواب چاہتے ہیں، اور تو اور خود خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے بھی کہا کہ یہ کون ہے جو ہواؤں اور پانیوں کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ خود خداوند یسوع المسیح نے بھی اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں، اور پھر پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں۔ میرے عزیزو، انجیل مقدس میں 307 سوال لکھے گئے ہیں، اور 183 سوالوں کے جواب خود خداوند یسوع مسیح نے دیے، اور 124 سوالوں کے جواب وہ چاہتا ہے کہ ہم جواب دیں۔ مقدس لوکا نے انجیل مقدس میں اسی سوال کو اپنے ذہن میں رکھ کر اسے تحریر کیا، اور انجیل مقدس کے آغاز میں ہی بتا دیا کہ خداوند یسوع کو طاقتوروں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ زوراوروں کو اپنے بازوؤں سے شکست دے گا، اور غریبوں، عاجزوں، مسکینوں، کمزوروں، بیماروں، لاچاروں، مجبوروں کا سہارا بنے گا، اور انہیں اچھی چیزوں سے آسودہ کرے گا، مگر امیروں کو خالی ہاتھ بھیج دے گا۔ ہیرودیس خداوند یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس کی باتیں سننا چاہتا تھا، معجزات اپنے روبرو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے سوال و جواب کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کی زندگی میں یہ گھڑی آئی بھی۔ اس کے دشمن پینتس پیلاطس نے خداوند یسوع کو زنجیروں میں باندھ کر قیدی بنا کر اس کے دربار میں بھیجا، تاکہ ہیرودیس اس کی زندگی اور موت اور قسمت کا فیصلہ کرے۔ ہیرودیس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے سامنے پا کر اس سے بے شمار سوال پوچھے، لیکن سوائے گمبھیر خاموشی کے اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کی تذلیل کی، اسے شاہانہ لباس پہنایا اور زخم دیے، اور اپنے دربار سے واپس بھیج دیا۔ میرے عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ رومی شہنشاہ نے ہیرودیس کا تاج و تخت اس سے چھین لیا اور اسے جلا وطن کر دیا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تو ہمارا سب کچھ ہم سے چھن جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ سوال کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، ہم سے بھی جواب طلب کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اب سے چند سال پہلے کیتھولک کیرزمیٹک رینیول سروس کی عبادت کے دوران ایک انتہائی بیمار، کمزور اور لاغر سی ایک ان پڑھ خاتون میرے پاس آئی تاکہ شفا کے لیے اس کے لیے دعا کروں۔ اس کی ظاہری حالت سے مجھے یوں لگا کہ شاید وہ کسی گاؤں دیہات کی جاہل اور گنوار عورت ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے متعلق شاید جانتی بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ جانتی ہو
کہ خداوند یسوع المسیح کون ہے، تو اس نے آنسوؤں سے ڈبڈبائی آنکھوں سے، رندے گلے، کانپتے ہونٹوں اور لرزش کھاتے ہوئے کہا، یسوع مسیح، اوہوئی میرا ماں تے پیو، اوہوئی میرا ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸਾਕ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ۔ میرے عزیزو، اس کے اس جواب سے میں سر تپاؤں کانپ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جسم میں کپ کپی چھا گئی، روح خدا سے کنیکٹ ہو گئی، اور روح اور سچائی سے دعا دل کی سے نکلی اور آسمان کے دریچوں کو کھول کر خدا کے حضور جا پہنچی، اور اس دعا کی قبولیت سامنے ہی ہو گئی، وہ عورت بھلی چنگی ہو گئی۔ میرے عزیزو، آپ کیا کہتے ہیں کہ یسوع کون ہے؟ یسوع آپ کے لیے کون ہے؟ اس کی حیثیت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ضرور لکھیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔